ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں، اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء اعظام پر اور ان علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ حضرات گرامی قدر، ربیع الاول کی مناسبت سے پچھلے کئی ایک خطبہ جمعۃ المبارک میں حضور کی سیرت کے حوالے سے، حضور کی عظمت، حضور کے مقام، حضور کی شان کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ بات عرض کی تھی کہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز حضور کے سفر آخرت کو بیان کروں گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، حضور کا اس دنیا میں تشریف فرما ہونا، اس دنیا میں آنا، یہ بھی باعث عظمت تھا، باعث شرف تھا، اور حضور کا اس دنیا سے تشریف لے جانا، حضور کا اس دنیا سے چلے جانا، یہ بھی حضور کے لیے کسی اعزاز سے کم اعزاز نہیں تھا۔ حضور اور عام مخلوق میں سے کسی کا دنیا میں چلے جانا اور حضور کا اس دنیا سے چلے جانا، اس میں فرق ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضور کے آخری ایام کے حوالے سے اور حضور کی رحلت مبارکہ کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جانے سے پہلے کئی ایک اشارے دے چکے تھے کہ میں اب اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ حضور کی زندگی کا پہلا اور آخری حج
جو 10 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمایا، حضور نے کھڑے ہو کر اپنے تمام صحابہ کرام کو بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی، فرمایا کہ جو کچھ مجھ سے سیکھنا ہے وہ سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ اس مقام پر تم مجھ کو نہ پا سکو۔ جو کچھ سیکھنا ہے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ اس جگہ میں تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے۔ حضور نبی کریم ہر سال جبریل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے، لیکن جو حضور کا آخری سال تھا، آخری رمضان تھا، اس رمضان میں حضور نے جبریل کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور فرمایا۔ جس طرح ہر سال حافظ قرآن نماز میں تراویح میں قرآن مجید سناتا ہے، پہلے یاد کرتا ہے، کسی کو سناتا ہے، اس کو کہتے ہیں دور۔ حضور جبریل کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے، ہر سال میں 1 مرتبہ رمضان المبارک میں، لیکن جو حضور کی زندگی کا آخری رمضان تھا اس میں حضور نے 2 مرتبہ جبریل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا تھا۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح جب یہ نازل ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو یہ سورت سنائی کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی ہیں، صدیق اکبر جو حضور کی طبیعت کو سب سے زیادہ جانتے تھے اور جن کا بہت سارا وقت نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد حضور کے ساتھ گزرا تھا، زار و کتار، جب یہ صورت نازل ہوئی تو عرض کر دیا کہ اس سے مراد یہ واضح ہو چکا ہے کہ اب حضور اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ کس نے فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، عمر بالکل چھوٹی ہے، حضور کی خدمت فرمایا کرتے تھے، حضرت عباس کے یہ صاحبزادے تھے، اور حضور نے اس خدمت کے صلے میں ایک دفعہ حضور رات کو اٹھے تو حضور کی مسواک، وضو کا پانی حضور کے جو ہے وہ پیش کر دیا، حضور نے دعا دی، حضور نے کیا دعا تھی؟ اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس کو دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ بچپنا ہے، ابھی 6-7 سال عمر ہے۔ تو یہ حضور کی دعا کا نتیجہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے رجوع کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف، جو کہ عمر میں سب سے چھوٹے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ حضور نے دعا دی تھی۔ اس صورت میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرما دیا کہ اب حضور کا وقت آن پہنچا ہے، اب حضور اس دنیا میں زیادہ دیر نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ کہ جس پیغام کو پہنچانے کے لیے، جس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضور کو دنیا میں بھیجا تھا وہ اب مکمل ہو چکا تھا۔ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اسلام سرزمین عرب پہ پھیل چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جوک در جوک، فوج در فوج دارہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بسم ربک واستغفر، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے، توبہ استغفار کیجئے۔ یہ اللہ نے حضور کو حکم دے دیا۔ عبداللہ ابن عباس سمجھ گئے کہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں جوک در جوک، اور اللہ نے حضور کو حکم دے دیا ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور اس سے توبہ استغفار کیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ اب حضور کا وقت آخر آن پہنچا ہے، اب حضور زیادہ دیر اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔
حضور ممبر پر تشریف فرما ہیں، حضور نے صحابہ اکرام سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو اختیار کر لے، دنیا کی زندگی کو اختیار کر لے، یا اپنے رب کے پاس آ جائے۔ اور اس بندے نے اپنے رب کی ملاقات کو اختیار کر لیا ہے، اپنے رب کے پاس جانے کو اختیار کر لیا۔ اتنا سننا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ حضور کے راز کو، حضور کی طبیعت کو بہت زیادہ سمجھتے تھے۔ نبوت ملنے سے بھی پہلے کافی عرصہ حضور کے ساتھ گزارا تھا، نبوت کے بعد بھی حضور کے ساتھ گزارا تھا۔ اور جس روز حضور مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کے سفر کو نکلے تھے تب بھی صدیق اکبر ساتھ تھے۔ ان سے زیادہ حضور کی طبیعت کو جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ صدیق روتے کیوں ہو؟ حضور نے تو کسی شخص کے بارے میں بات کی ہے کہ جس کو یہ اختیار دیا گیا تھا۔ صدیق اکبر بول کر فرمانے لگے صحابہ اکرام کو، ہمارے لیے تو صحابہ معزز ہیں، ہم تو احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں، صدیق اکبر سے تو وہ چھوٹے تھے، یا صدیق اکبر ہی کی طرح کہ وہ صحابی تھے، تو صدیق اکبر نے کس طرح مخاطب کیا ہوگا، خیر مجھے علم نہیں ہے۔ بہرحال ان کو مخاطب کر کے کہنے لگے خدا کے بندو، تمہیں یہ نہیں معلوم کس روئے زمین میں، اس کائنات میں حضور سے بڑھ کر کون سی شخصیت ہے کہ جس کو رب یہ اختیار دے کہ دنیا میں رہ لو یا میرے پاس آ جاؤ؟ تم یہ نہیں سمجھتے کہ حضور کے سوا کون سی ہستی ہے کہ جس کو رب یہ اختیار دے؟ تو اس لیے حضور نے جس بندے کا ذکر کیا ہے وہ خود حضور کی ذات مراد ہے۔ اب حضور اس دنیا میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے۔ تو بہرحال یہ وہ کچھ اشارے تھے جو حضور کی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں، آخری ماہ میں یہ ہو چکے تھے کہ اب حضور اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، اب حضور اس دنیا میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے۔ بہرحال سفر کی 29 تاریخ ہے کہ جب حضور ایک جنازہ پڑھ کے واپس تشریف لائے، حضور کے سر میں درد شروع ہوا۔ یہیں سے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مرض الموت جو ہے اس کی ابتدا ہوتی۔ حضور بیمار ہیں، 13 یا 14 دن حضور نے بیماری کی حالت میں گزارے۔ یہ جو بیماری 29 سفر سے شروع ہوئی تھی حضور کے سر درد سے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 یا 14 دن، 13 یا 14 کا ڈیفرنس اس لیے کچھ 29 کو شمار کرتے ہیں سفر کی کو، کچھ نہیں بھی کرتے۔ بہرحال اس سے پہلے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض الموت میں مورخین نے لکھا ہے کہ 13 یا 14 دن، بہرحال یہ کوئی ایگزیکٹ نہیں ہے، کمی بیشی ہو سکتی با۔ آخری 5 دن جو ہیں وہ حضور کی علالت کے، حضور کی بیماری کے زیادہ دن۔ اچھا، حضور اس دنیا سے جانے سے پہلے بیمار کیوں ہوئے؟ حضور اس دنیا سے جانے سے پہلے بیمار کیوں ہوئے؟ یہ حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجود ہیں کہ یہ جو بیماری ہوتی ہے یہ مومن کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے۔ اللہ مومن کو دنیا ہی میں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بشری جو لغزشیں ہوتی ہیں اس بیماری کے عوض، جتنی کسی نے بیماری کاٹی ہے اللہ رب العزت اس کی بشری لغزش یہی معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو پہلے ہی مومن ہو، جس کے ذمے کوئی گناہ موجود نہ ہو، تو اس کو بیماری ہو، اور وہ ہو بھی سید دو جہاں، نبی آخر الزماں، اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑی ذات، ان کو کیوں بیماری ہوئی؟ مومن عام مسلمان کے بارے میں تو سمجھ آئی۔ بہرحال یہ رفع درجات کے لیے، بلندی درجات کے لیے اللہ رب العزت نے حضور کو بیماری میں مبتلا کیا اور اپنے پاس بولا۔ اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، حضور اپنا ہاتھ جو ہے وہ پانی میں داخل کرتے، بار بار اپنے چہرے پہ پھیرتے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آپ کو بھی اتنی سختیاں ہیں؟ حضور نے فرمایا ان للموت سکرات، موت کی سختی تو ہوا کرتی۔ یہ الفاظ حضور کے ہیں، نبی آخر الزمان کے ہیں، جن کے بعد کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں نہیں آنا، جن سے بڑھ کر محبوب اس کائنات میں اللہ نے کوئی بھیجا نہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ بہرحال
اللہ رب العزت ہم سب کو موت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ مورخین نے علیحدہ علیحدہ دن کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال جمع کیے ہیں، آخری دن جو ہیں حضور کے جتنے بھی، بہرحال میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ حضور نے اپنے آخری دنوں میں کچھ وصیتیں فرمائی، کچھ گفتگویں فرمائیں، صحابہ اکرام کو عرض فرمایا کہ یہود جو سرزمین عرب میں آباد ہیں ان کو یہاں سے نکال دینا۔ حضور نے یہ فرمایا کہ میرے بعد جس طرح میرے ہوتے ہوئے سفیروں کا احترام کیا جاتا تھا، ان کو عزت کے ساتھ ٹھہرایا جاتا تھا، مہمانوں کی عزت کی جاتی تھی، ان کی تکریم کی جاتی تھی، میرے بعد بھی اسی طرح کرنا۔ اس طرح کی دیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیتیں فرمائی۔ حضرت علی کو فرمایا کہ جتنی بھی یہ قبریں اونچی ہیں ان سب کو برابر کر دو، ایک بالشت کے برابر، اس سے بڑی قبر کوئی نہ ہو، کوئی تصویر ہے اس کو مٹا دو، کوئی پختہ قبر ہے اس کو مٹا دو، اس کو زمین دوز کر کے ایک بالشت سے بڑھ کر کوئی قبر موجود نہ ہو۔ پھر صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ لعنت کرے یہودیوں پر، عیسائیوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ لعنت کرے اللہ ان پر۔ لعنت یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، سمجھ لیجیے گا، لعنت معمولی لفظ نہیں ہے۔ جو ہم کہہ دیتے نا کسی کو تجھ پر لعنت ہو، یہ معمولی لفظ ہے، معمولی لفظ نہیں ہے۔ لعنت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں لعنت کے لفظ کا لفظ جو ہے لعنت ہے اس کا مفہوم پتہ نہیں، جس کی وجہ سے ہم ہر ایک کو لعن تان کر لیتے ہیں۔ ماں اپنی اولاد کو لعن تان کرتی رہتی ہے۔ لعنت کو معمولی لفظ نہیں ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ حضور نے فرمایا کہ ہر بندہ اللہ کی رحمت ہی سے جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ الا ان یتغمدنی برحمت اللہ، ہاں مجھے بھی اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ تو اس لیے کسی کو اللہ کی رحمت سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لعنت معمولی لفظ نہیں ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ انسان تو دور کی بات ہے، اپنی سواری کے جانور پر بھی اللہ لعنت نہ بھیجو۔ انسان تو دور کی بات ہے نا، اپنے سواری کے جانور پر بھی لعنت نہ بھیجو، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور جس پر لعنت بھیج رہے ہو اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت تمہاری طرف لوٹ آتی۔ حضور نے لعنت فرمانی ہوتی تھی تو عمومی الفاظ کے ساتھ لعنت فرمایا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں پر لعنت جو یہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں پہ لعنت یہ جو کرتے ہیں، اسپیسیفائی کر کے کسی کو لعنت نہیں کرتے تھے، کسی کا نام لے کر لعنت نہیں کرتے تھے۔ تو مجموعی طور پر حضور نے لعنت بھیجی یہودیوں پر، عیسائیوں پر۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور نے لعنت بھیجی تو یہ لعنت کتنا بڑا لفظ ہے۔ ہمیں لعنت کے بارے میں یہ ہدایات دی گئی ہیں، اگر حضور اپنی زبان سے لعنت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو کوئی یہ معمولی لفظ تو نہیں ہوگا۔ پھر کیوں یہودیوں پر، عیسائیوں پر لعنت کی؟ انبیاء کی اولاد ہیں یہ، انبیاء کی اولاد ہیں یہ خاندان بنی اسرائیل ہے، اس کے باوجود حضور لعنت بھیج رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ قبروں کن کی؟ انبیاء کی۔ کن کی قبروں کو؟ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اگر انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا کر حضور کی زبان سے لعنت مل سکتی ہے، باقی پھر چھوڑ دیں، باقی پھر چھوڑ دیں۔ جی فلاں کرنے والا ہے، فلاں بڑھنے والا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، چھوڑ دو باقی باتیں۔ انبیاء کے مقابلے میں کسی کی کیا اوقات ہے؟ کوئی کتنا بھی بڑے سے بڑا کیوں نہیں، کوئی کتنا بھی غوث کتب ابدال کیوں نہیں، اللہ کے انبیاء کے مقابلے میں اس کی کیا اوقات ہے؟ جس کا یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قبر میں اس کو کیا ہو رہا ہے، وہاں بھی جا کر سجدے۔ بہرحال حضور نے لعنت فرمائی، پھر صحابہ اکرام کو مخاطب کیا، فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی، اور مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ کن کو فرمایا؟ صحابہ کرام کو۔ فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد دوبارہ شرک شروع کر دو گے۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ مجھے اب یہ ڈر نہیں ہے کہ سرزمین عرب میں شیطان کی دوبارہ پرستش ہو، مجھے یہ ڈر نہیں ہے۔
مجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا طلبی میں تم ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو گے، دنیا طلبی میں، دنیا حاصل کرنے میں، دنیا میں ایک دوسرے سے ریس لگاؤ گے۔ منافست بولتے ہیں عربی زبان میں اس کو، جس کا ہم انگلش میں ترجمہ ریس کرتے ہیں۔ دنیا طلبی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تم کوشش ضرور کرو گے۔ بہرحال اس طرح کی کچھ گفتگویں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے اپنی آخری نماز جو صحابہ نے حضور کی اقتداء میں ادا کی، مغرب کی نماز تھی، والمرسلات عرفا، یہ سورت حضور نے پڑھی تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد پھر کوئی ایسی نماز نہیں آئی کہ صحابہ کرام نے حضور کی اقتداء میں، حضور کی امامت میں نماز ادا کی۔ جب حضور مسجد میں نہیں جا سکے، حضور اٹھ نہیں سکے، اتنے نڈال ہیں بیماری میں، حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ جا کر نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ٹالنے کی کوشش کی، ذہن میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضور بیمار ہیں، ان کی جگہ میرے باپ نماز پڑھائیں گے، کہیں لوگ کوئی غلط تاثر نہ لیں۔ بہرحال ٹالنے کی کوشش کی، فرمایا یا رسول اللہ ابو بکر بڑے نرم دل کے ہیں، آپ کی جگہ پہ کس طرح کھڑے ہوں گے، کسی اور کو کہہ دیجئے۔ بہرحال پھر سختی کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جس کا ہمارے پنجابی خطباء نے ترجمہ کیا ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پہ، مصلی نبوت پہ، مصلی امام پہ کوئی اور دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے سختی سے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ حضور کی حیاتی میں 17 نمازوں کی امامت، 3 کم 20، 17 نمازوں کی امامت سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی موجودگی میں صحابہ کرام کی کروائی۔ جس کو حضور اپنی حیاتی ہی میں اپنے مصلی کا وارث بنا دیں، جس کو اپنی زندگی ہی میں اپنی جگہ حضور کھڑے کر دیں، کہ یہ چھوٹا شرف نہیں ہے۔ آج کا کوئی بدتمیز، بد تہذیب اگر اس شخصیت کے بارے میں، اس ذات کے بارے میں کوئی غلط گفتگو کرتا بھی ہے، اگر صدیق اکبر کی ذات پہ کیچڑ اچھالتا بھی ہے، صدیق اکبر کی ذات کو کوئی فرق نہیں ہے، وہ اپنے ہی نسب نامے کے بارے میں شکوک و شبہات ڈال رہا ہے۔ اس سے زیادہ میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ جو حلال کا خون ہے وہ نبی کے سیار غار کے بارے میں کبھی بھی زبان کو دراز نہیں کر سکتا، کہ جس نے سفر میں، حضر میں حضور کا ساتھ نہ چھوڑا ہو، آج کا کوئی بدتمیز، بد تہذیب اٹھ کر اس ذات کے بارے میں گفتگو کرے، وہ اپنی ہی ذات کو شکوک و شبہات میں ڈال رہا ہے، صدیق کی ذات پہ کوئی اثر نہیں۔ بہرحال حضور کی حیاتی میں 17 نمازوں کی امامت کروائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا، بیٹی سید صدیق اکبر کی ہیں، صدیق کی بیٹی صدیقہ ہیں۔ حضور نے تمام بیویوں سے اجازت لے کر اپنے آخری ایام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں گزارے۔ بار بار پوچھتے آج کس کی باری ہے، آج کس کی باری ہے، آج کس کی باری ہے۔ حضور عدل کیا کرتے تھے، انصاف کیا کرتے تھے اپنی بیویوں میں۔ حضور کے ازواج سمجھ گئی کہ حضور کا مدعا کیا ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم خوشی کے ساتھ اجازت دیتے ہیں کہ آپ عائشہ صدیقہ کے پاس چلے جائیں۔ بہرحال آخری ایام حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں گزارے۔ حضور تشریف فرمائے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر تشریف لاتے ہیں، مسواک کر رہے ہیں۔ حضور کی نظریں مسواک پر جم جاتی ہیں، حضرت عائشہ سمجھ جاتی ہیں کہ حضور کا دل کر رہا ہے مسواک کرنے کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے مسواک لے کر اپنے بھائی سے حضور کو عطا فرمائی۔ حضور نے چبانا چاہی، حضور چبا نہ سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے مسواک خود اپنے منہ میں چبا کر حضور کو عطا فرمائی، حضور نے وہ مسواک ادا فرمائی۔ اسی لیے سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی رحلت کے بعد بڑے فخر کے ساتھ یہ اپنا اعزاز گنوایا کرتی تھی، کہتی ہیں کہ مجھے 3 شرف حاصل ہیں، مجھے 3 شرف حاصل ہیں کہ حضور جس روز اس دنیا سے تشریف لے کر گئے تھے وہ میری باری کا دن تھا، جس وقت تشریف لے گئے تھے حضور کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور اس دنیا میں سب سے آخری چیز جو حضور کے بطن میں گئی تھی وہ میرا لعاب تھا کہ میں نے مسواک چبا کر حضور کو عطا کی تھی، حضور نے وہ مسواک چبائی تھی، یہ شرف مجھ کو حاصل ہے۔ بہرحال جس حجرہ مبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت ہوئے، اسی حجرہ مبارک میں دفن ہوئے۔
قیامت کے دن اسی حجرہ مبارک سے دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھائے جائیں گے۔ یہ شرف حاصل ہوا سیدنا صدیقہ طیبہ طاہرہ عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال میں بات کو بڑا مختصر کر رہا ہوں، ٹائم ہو رہا ہے، 10 منٹ میرے پاس ہیں۔ یہ ربیع الاول جمعے کے دن تھی، ہمارے کچھ بھائی اپنے انداز میں اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، اور میرا ہی مکتبہ فکر کے لوگ اس روز حضور کی وفات کو ذکر کر رہے تھے۔ ہمارے اہل حدیث خطباء نے اس دن حضور کی وفات کو ذکر کیا۔ میں ہر ربیع الاول پہ جا کے ربیع الثانی پہ حضور کی وفات کا ذکر کرتا ہوں، وجہ سن لیجئے گا۔ مجھے پتا تھا کہ ملک کے طول و عرض میں ہمارے اس بر صغیر میں آج کے دن، چونکہ جمعے کے دن 12 ربیع الاول ہے، حضور کی وفات کا دن ہے، ہمارے اہل حدیث خطباء جو ہیں حضور کی وفات کو ذکر کر رہے ہیں، لیکن میں نے نہیں کیا تھا۔ وجہ سن لیجئے، ہر دفعہ میں ایسے کرتا ہوں۔ بارہ ربیع الاول کائنات میں پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حضور کی رحلت کا دن ہے، حضور کی وفات کا دن۔ پیدائش کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے علماء سے، کچھ نے 9 کہا ہے، کچھ نے 8 کہا ہے، کچھ نے 10 کہا ہے، اور کچھ نے تو رمضان کہا ہے حضور کی پیدائش کا دن۔ بہرحال چھوڑ دیں، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمام تاریخ دانوں کا، تمام سیرت نگاروں کا اتفاق ہے حضور 12 تاریخ کو اس دنیا میں رخصت ہوئے تھے۔ میرے بھائی، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمیں کوئی حسد نہیں ہے، جو مرضی کرو، ہم روک نہیں سکتے۔ اللہ ہی روکے تو روک سکتے ہیں، اب ہم نہیں روک سکتے، لیکن ہم اپنا مدعا تو بیان کر سکتے ہیں کہ ہم اس روز جس کو تم منانا کہتے ہو، ہم اس منانے کو منانا کیوں نہیں کہتے؟ کیوں نہیں کہتے ہم؟ اس لیے 12 ربیع الاول کا دن، چاشت کا وقت نوٹ کر لیجئے، چاشت کا وقت، جب سورج نکلنے کے بعد تھوڑی دیر بعد سورج بلند ہو چکا ہوتا ہے، دھوپ لگنا شروع ہو جاتی ہے تھوڑی سی، اس وقت کو وقت چاشت کہتے ہیں۔ اس وقت حضور اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تاریخ 12 ربیع الاول ہے، دن سوموار کا ہے۔ اللہ اکبر! کیا عالم تھا مدینے کا، ذرا کیا عالم تھا مدینے کا اس روز۔ پیدائش مان لو 12 کو، مان لو، چھوڑ دو کہ 9 8 یہ چھوڑ دو، 12 کی پیدائش مان لو۔ کیا صحابہ کو اس دن نہیں پتا تھا کہ آج کا دن حضور کی ولادت کا؟ بتائیے جی ذرا، صحابہ کو علم نہیں تھا؟ ہم سے تو زیادہ علم تھا نا، ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے نا، ہم نے تو کتابوں میں پڑھا۔ صحابہ کو ہم سے تو زیادہ علم تھا نا کہ آج حضور کی ولادت کا دن ہے، لیکن صحابہ پہ کہ کیا غم ٹوٹ کر پڑے تھے، کسی کو اندازہ ہے اس بات کا؟ مدینے سے باہر سخ کے مقام پر، جہاں حضرت صدیق اکبر کا کپڑے کا کارخانہ تھا، وہاں موجود تھے۔ کسی کی زبانی سنا کہ حضور اس دنیا سے چلے گئے، ان کو یہ معلوم نہیں کہ میں وہاں سے حضور کے حجرہ مبارک تک پہنچا کیسے ہوں۔ بھاگم بھاگ آئے، حضور کے چہرہ اقدس سے، حضور کے چہرہ اقدس سے چادر ہٹا کر حضور کے چہرے کو بوسہ دیا، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور کہا اللہ کے رسول، اللہ پر 2 موتوں کو کبھی جمع نہیں کرے گا۔ جو موت ہر انسان کے مقدر میں اللہ نے لکھی ہوئی ہے، وہ موت آپ کو آ چکی ہے۔ فاروق جیسا بہادر مدینے میں اعلان کرتا ہے کہ جس نے کہا کہ حضور وفات پا گئے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ فاروق اعظم کی حضور سے محبت دیکھیے، محبت دیکھیے۔ یہ فاروق اعظم ہیں کہ جن کی سمجھ اور بوجھ کا عالم یہ ہے کہ ان کی رائے کے مطابق اللہ نے 17 آیات، ہو سکتا ہے زیادہ ہوں، لیکن محدثین نے، مورخین نے 17 آیات لکھی ہیں۔ 17 آیات اللہ رب العزت نے ان کی رائے کے مطابق آسمان سے نازل فرمائی تھی۔ کوئی فاروق عام شخصیت نہیں تھے۔ حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے، حضور سے محبت کا عالم یہ تھا
اتنی بڑی حقیقت کو جھٹلا دیا اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کہا کہ جس نے کہا کہ حضور فوت ہو گئے ہیں میں گردن سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دوں گا، تلوار لہرائی ہے۔ کہے کوئی حضور فوت ہو گئے، کہے کوئی، اللہ اکبر۔ صدیق اکبر نے خطبہ دیا، صدیق اکبر نے خطبہ دیا، یہ آیت تلاوت کی جو آج میں نے خطبے کے شروع میں پڑھی ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا نام نامی اسم گرامی قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ، 4 مرتبہ حضور کا نام ذکر ہوا ہے۔ اللہ نے نام لے کر مخاطب نہیں کیا، ویسے ضمناً حضور کا نام ذکر ہوا ہے 4 مرتبہ۔ ایک یہ آیت ہے جس میں حضور کا نام ذکر ہوا ہے، وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، حضور سے پہلے بھی انبیاء گزر چکے ہیں، حضور سے پہلے بھی انبیاء رسول گزر چکے ہیں۔ افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا حضور فوت ہو جائیں یا راہ خدا میں شہید کر دیے جائیں تم دین سے پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَیْہِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا، سن لو جو بھی دین سے پھر گیا اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاکِرِينَ، ہاں جو شکر گزار ہے اللہ اس کو جزا ضرور دے گا۔ یہ صدیق اکبر نے آیت پڑھی، فاروق کا غصہ ختم ہوا، جذبات کو قابو کیا، رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن ہمیں محسوس ہوا تھا کہ جیسے یہ آج ہی آیت نازل ہوئی۔ آج سے پہلے کبھی کسی کا ذہن ہی نہیں اس آیت پہ گیا تھا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے آج ہی کے دن کے لیے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا ہوا تھا۔ افئن مت فہم الخالدون، حضور آپ کو تو موت آ جائے اور یہ ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ان کو بھی موت آنی ہے۔ انک میت و انہم میتون، حضور پریشان نہیں ہونا، آپ کو بھی موت آئے گی، ان کو بھی موت آئے گی۔ بہرحال یہ اس طرح کی آیات میں اللہ رب العزت نے اشارے دے دیے ہوئے تھے۔ یہی وہ دن تھا کہ جس دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رد عمل یہ تھا۔ مرض الموت میں ہی ہیں فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، حضور کے پاس تشریف لاتی ہیں۔ حضور نے کان میں حضور نے ایک بات کہی، سیدہ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ سنا ہے کئی دفعہ آپ نے، کیوں جاری ہوئے تھے؟ کیوں جاری ہوئے تھے؟ کیا حضور نے فرمایا تھا؟ فرمایا کہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ فرط محبت میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیٹی تھی نا، بیٹی بھی چہیتی تھی۔ باقی حضور کی 3 بیٹیاں تو وفات پا چکی تھی، سب سے آخری اور سب سے چہیتی بیٹی تھی، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، حسن و حسین کی ماما ہیں، ان کی والدہ ہیں، چہیتی ہیں۔ حضور جب بھی سفر میں تشریف لے جاتے سیدہ فاطمہ سے مل کر جاتے، واپس تشریف لاتے، مسجد میں 2 رکعت ادا کرنے کے بعد سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، ماتھے کو بوسہ دیتے جب بھی وہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتی، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے۔ ان کے کان میں کہا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عجیب فلسفہ ہے، مریں وہ روئیں وہ جن کے مر گئے، ہمارے تو زندہ ہیں۔ یار کیا بات کہے بندہ، روئیں وہ جن کے مر گئے ہیں، ہمارے تو زندہ ہیں۔ یار سب سے پہلے حضرت فاطمہ روئی تھی حضور کا سن کے، ان کا ہی خیال کر لو۔ پھر حضور نے تسلی دی، فرمایا میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جو مجھ کو آ کر ملے گا فاطمہ تم ہو۔ پھر سیدہ فاطمہ نے رونا بند کیا تھا، جدائی تھی نا والد کی۔ حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا اللہ نے کتنا پاس رکھا۔ مورخین نے لکھا ہے 6 ماہ بعد، کچھ نے لکھا ہے 3 ماہ بعد حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی تھی، اور اس دوران حضور کے اہل بیت میں کوئی دوسرا فرد فوت نہیں ہوا تھا۔ اس دوران حضور کے اہل بیت میں کوئی دوسرا فرد فوت نہیں ہوا تھا۔ سب سے پہلے حضرت فاطمہ روئی تھی سب سے پہلے حضرت فاطمہ روئی تھی۔
ہے حضرت فاطمہ کے شوہر نے کیا کہا تھا اس دن 12 ربیع الاول کو؟ کیا کہا تھا حضرت فاطمہ کے شوہر نے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے بی انت و امی، بی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غیرک، موت کا لفظ استعمال کیا حضور کے لیے۔ اشتعال دلاؤ لوگوں کو، جتنا مرضی اشتعال دلاؤ لوگوں کو، کیا ہم حق بیان کرنے سے رک جائیں گے؟ یہ کہتے ہیں جی حضور فوت ہو گئے ہیں، استغفر اللہ العظیم، یار عجیب منطق ہے، عجیب منطق ہے۔ فتویٰ ہم سے لگانے سے پہلے حضرت علی پہ لگا لے فتویٰ، لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غیرک، حضور آپ کی موت سے ہر چیز منقطع ہو گئی ہے، ہر چیز ختم ہو گئی ہے۔ آپ کی موت سے پہلے وہ چیزیں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ آپ کی موت میں اور پہلے انبیاء کی موت میں کیا فرق ہے؟ ان کی موت پہ وہ چیزیں جاری و ساری تھیں، لیکن آپ کی موت پہ وہ ختم ہو گئی۔ کیا؟ من النبوتی والانباء واخبار السماء، آپ کی موت پہ آ کر نبوت ختم ہو گئی، آسمان سے جبریل خبریں لانا ختم ہو گیا۔ اب آپ کے بعد آسمان سے جبریل اس زمین میں نہیں آئے گا۔ آج کے بعد، آپ کی موت کے بعد آسمان سے کوئی نئی خبر نازل نہیں ہوگی۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت فاطمہ کے شوہر علی المرتضیٰ، حضور کے چچا زاد بھائی، حضور کے دنیا اور آخرت میں بھائی، علی المرتضیٰ کے الفاظ۔ لولا ان امرت بالصبر ونہیت عن الجزع، ان الفاظ پہ ذرا غور کر لیجئے۔ یہ جو مولوی لوگوں کو بھڑکاتا ہے ہمارے خلاف، اس سے ذرا جا کر پوچھئے گا حضرت علی کے ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے۔ حضور اگر آپ نے صبر کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا، جزا فضا کرنے سے، بیان کرنے سے منع نہ کیا ہوتا، لنفذنا علیک ماء الشیون، آنکھوں کا سارا پانی آپ پر بہا دیتے آپ کے غم میں۔ اور یہ غم ایسا غم ہے کہ سارا پانی بہا دینے کے باوجود یہ غم کبھی ختم نہ ہوتا۔ کیا حضرت فاطمہ نے کہا تھا؟ ابھی تو حضور نے اطلاع دی تھی، خبر دی تھی کہ میں اب جانے والا ہوں، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ تو جب سنا کہ میرے بابا چلے گئے ہیں تو کیا کہا تھا حضرت فاطمہ نے؟ اور بھائی 12 ربیع الاول کو ہم آپ کی طرح اس لیے نہیں نکلتے باہر، اس لیے ہم یہ حرکتیں نہیں کرتے جو تم کرتے ہو۔ عین اس وقت کہ جس وقت حضور کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی تھی، چاشت کے وقت، ہمیں تانا دینے سے پہلے ذرا یہ ساری چیزیں پڑھ لے۔ یا بتاؤ عجاب ربن داہو، ہائے ابا، اللہ نے آپ کو آواز دی اور آپ نے لبیک کہہ دیا۔ یا بتاؤ الا جنت الفردوس ماواہو، اے ابا جان آپ نے جا کر جنت الفردوس میں ٹھکانے لگ بنا لیے۔ یا بتاؤ الا جبریل انناہو، ہائے ابا جان، ہائے ابا جان، ہم جبریل کو بتاتے ہیں کہ آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ بہرحال اور بڑی چیزیں ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اچھا ایک بات ذرا توجہ سے سنیے گا، جب حضور کی وفات کا صحابہ نے سنا ہوگا، زبان سے کیا نکلا ہوگا؟ کچھ ذرا گیس کیجئے گا، کیا نکلا ہوگا صحابہ کی زبان سے؟ تصور کیجئے گا، حضور کی وفات کا سن کر صحابہ کرام کی زبان سے کیا نکلا ہوگا؟ 12 ربیع الاول کو کیا نکلا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ فاروق جیسا تو اپنے حواس گم کے بیٹھا تھا نا، کہا جس نے کہا حضور فوت ہو گئے میں سر تن سے جدا کر دوں۔ ہے قرآن مجید میں مومنین کی جتنی صفات بیان کی گئی، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا، مومنین کی جتنی صفات بیان کی گئی ہیں قرآن مجید میں، سب سے پہلے وہ اپلائی ہوتی ہیں کس پہ؟ صحابہ کرام پہ۔ کس پہ؟ سب سے پہلے مصداق وہ ہیں صحابہ کرام۔ جتنی بھی مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، سب سے پہلے مصداق کون ہیں؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے مومنین کی صفت بیان کی، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مومن وہ ہیں کہ جب کوئی صدمے کی خبر پہنچتی ہے، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو انا للہ و انا
الیہ راجعون ان کی زبان سے نکلتا ہے، تو ذرا غور کیجئے گا، تصور کیجئے گا اس سے بڑا صدمہ صحابہ اکرام کے لیے کیا تھا۔ جس ہستی کے لیے وہ جانیں قربان کر رہے ہیں، جس ہستی کے سامنے سینہ سپر ہو کر تلوار کے وار کو روک رہے ہیں، جس ہستی کے سامنے کھڑے ہو کر آئے ہوئے تیروں کو اپنے جسم پر روک رہے ہیں، جب اس ہستی کے بارے میں پتہ چلا ہوگا کہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، تو صحابہ کرام کے لیے اس سے بڑھ کر صدمہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے زبان سے وہی کہا ہوگا جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن، یہ پہلی دفعہ بات کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سننا ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن صحابہ کے لیے کیا اہمیت رکھتا تھا، ذرا تصور کیجئے گا۔ کیا صحابہ نے اس کو بلا دیا ہوگا اپنی زندگی میں، بعد میں بلا دیا ہوگا؟ سنا ہے نا علماء سے آپ نے کہ بلال حبشی نے اذان دینا بند کر دی تھی۔ تم کہتے ہو کہ روئیں وہ جن کے مر گئے، ہمارے تو زندہ ہیں۔ بلال حبشی نے اذان دینا بند کر دی تھی۔ کہا بشہد ان محمد، کہوں گا تو کس کے چہرہ اقدس پہ نگاہ ڈالوں گا۔ ہائے نواسہ رسول کے کہنے پہ جب اذان دی تو غشی کھا کر گر پڑے، اذان مکمل نہیں ہو سکی۔ حضور کے نواسہ نے فرمائش کی تھی، بلال آج اذان سناؤ جو حضور کے زمانے میں دیا کرتے تھے۔ فرمایا اگر کسی اور کا حکم ہوتا تو ٹال دیتا، لیکن حکم آپ کا ہے، حضور کے نواسہ ہیں، ٹال نہیں سکتا۔ تو صحابہ کرام زندگی بھر یہ دن بھولے نہیں تھے۔ یہ بات کہنے لگا ہوں، ذرا نوٹ کر لیجئے گا۔ عمر فاروق کا دور مبارک ہے، کہا آج کے بعد ہم عیسائیوں کا کیلنڈر استعمال نہیں کریں گے، ہم اپنا کیلنڈر بناتے ہیں۔ خوددار قومیں یہی کیا کرتی ہیں، خوددار قومیں یہی کیا کرتی ہیں۔ کہاں ہماری اپنی تاریخ ہوگی۔ مشورہ کیا صحابہ کرام سے، کہاں سے ابتدا کریں اپنی تاریخ کی، کہاں سے ابتدا کریں۔ صحابہ کرام نے مختلف مشورے دیے۔ ایک مشورہ یہ آیا کہ حضور کی رحلت کے دن، حضور کی وفات کے دن کو بیس بنا کر یہیں سے ہجرت کی ابتدا کر دے، یہیں سے ابتدا کر دیتے ہیں اپنی تاریخ کی۔ بات سمجھ رہے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں۔ ہماری تاریخ ہجری ہے، 1400 فلاں ہجری، 1400 فلاں ہجری، 1300 فلاں ہجری ہے۔ عمر فاروق نے مشورہ مانگا، ایک رائے یہ آئی کہ حضور کی رحلت کا دن اس کو بیس بنا کر یہیں سے تاریخ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کا جواب کیا دیا گیا تھا، اس کا جواب کیا دیا گیا تھا، پلے باندھ لیجئے اور مولوی کو جا کر بتائیے گا۔ ہم گستاخ نہیں حضور کے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت نہیں ہے، اور لیکن ہمارا مدعا تو سن لو، ہماری لاجک تو سن لو۔ صحابہ کرام نے اس رائے کو ٹھکرا دیا تھا۔ کیوں ٹھکرایا تھا؟ کہا یہ اتنا بڑا صدمے کا دن ہے، ہم بار بار اس کو یاد نہیں کر سکتے۔ صابر صاحب، صحابہ کرام نے کہا تھا یہ اتنا بڑا صدمے کا دن ہے، حضور کی رحلت کا دن ہے، ہم اس کو بار بار یاد نہیں کر سکتے۔ آخر میں اتفاق ہوا تھا کہ جس روز حضور مکہ سے مدینہ منورہ پہنچے تھے، ہجرت ہوئی تھی، اس کو بیس بنا کر اپنی تاریخ کا آغاز کر دیتے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ شعر بار بار پڑھ کر ہمیں کیا سناتے ہو، کیا سناتے ہو ہمیں؟ او خدا کے بندو، ہمیں اشتعال دلانا آتا ہے، ہمیں اس طرح کی الٹی سیدھی گفتگو کرنے آتی ہے، لیکن ہمارے لیے امت مسلمہ کا اتحاد سب سے بڑی چیز ہے۔ ہمارے لیے امت مسلمہ کا اتحاد سب سے بڑی چیز ہے۔ حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ جس پہ آ کر سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ اگر اسی کی ذات پہ سب کو تفریق کرنا شروع کر دینا ہے تو لعنت ہے ایسے نظریے پہ، ایسی سوچ پہ۔ ہم یہ گفتگو کر سکتے ہیں، اس شعر کا جواب ہم دے سکتے ہیں اور دیا ہے، لیکن میں بیان نہیں کر رہا۔ لیکن ایک بات ضرور کر کے بات ختم کرتا ہوں، معذرت کے ساتھ، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، نماز مختصر کر دوں گا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ رن ابلیس ثلاث رناتن، ابلیس اپنی زندگی میں اب تک 3 مرتبہ چیخا ہے۔ رن کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ میں چیخ کر رہا ہوں، لیکن یہ چیخ کا لفظ جو ہے، یہ ترجمہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا، اس کا حق ادا نہیں کر رہے۔ زیاد صاحب ذرا سمجھیے گا،
رن ابلیس ثلاث رنات، رن اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب انسان مایوس ہو کر، غم زدہ ہو کر چیختا ہے، جب انسان کا دل پھٹنے کو آتا ہے، اتنی مصیبت میں، اتنی غم زدگی میں، اتنی پریشانی، اتنی مایوسی میں جب انسان کا سینہ، اس کا دل پھٹنے کو آتا ہے، اس وقت انسان جو آواز نکالتا ہے اس کو عربی زبان میں رن بولتے ہیں۔ رن ابلیس ثلاث رنات، 3 مرتبہ ابلیس جو تھا وہ چیخا تھا جب اس کو اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا تھا پہلی دفعہ۔ پہلے کب؟ جب اس کو بارگاہ خداوندی سے نکالا گیا تھا۔ دوسرا جب سیدۃ جہاں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کے گھر تشریف فرما ہوئے تھے، جس دن پیدا ہوئے تھے، اس دن بھی چیخا تھا ابلیس، اس دن اس کی کیفیت دیکھنے والی تھی۔ اور تیسری مرتبہ جب اللہ نے آسمان سے سورہ الفاتحہ نازل فرمائی تھی۔ شیطان اس دن چیخا تھا، اور جس دن حضور اس دنیا سے گئے ہوں گے، کس وجہ سے چیخا تھا؟ حضور کے آنے پہ۔ اور جس روز حضور گئے ہوں گے تو خوشی کس نے منائی ہوگی؟ ذرا تصور کر لیجئے گا۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد